نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تعثما متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو، جب کہ وہ حضور کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، فرمایا اے معاذ۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور ہر آن آپ کی اطاعت و موافقت کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا اے معاذ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور ہر وقت آپ کی اطاعت و موافقت کے لیے تیار ہوں۔ پھر فرمایا اے معاذ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حاضر خدمت ہوں اور ہر لمحہ آپ کی اطاعت و موافقت کے لیے تیار ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے بلایا اور تینوں دفعہ حضرت معاذ نے یہ جواب عرض کیا۔ فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے آتش دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں تاکہ انہیں خوشی ہو؟ فرمایا ایسا کرنے سے وہ کلمہ شہادت پر ہی اعتماد کر لیں گے۔ پھر حضرت معاذ نے اپنی موت کے وقت علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے لوگوں کو اس کی اطلاع و خبر دی۔ آج کی جو روایت ہے بہت پیاری، یہ 2 صحابہ اکرام سے ہے۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کس سے؟ حضرت معاذ سے۔ حضرت معاذ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، پیچھے بھی آپ نے ان سے روایت سماعت کی تھی۔ یہ روایت بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھا، آپ کے کجاوے کے پیچھے میں تھا، سرکار آگے تھے اور میں پیچھے بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کہتے ہیں میں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ تھوڑا سا توقف کر کے سرکار نے پھر ارشاد فرمایا اے معاذ، تو پھر آپ جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اطاعت و فرما برداری کے لیے۔ کچھ توقف کے بعد پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ، تو آپ پھر عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں، آقا کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہم وقت جو ہے حاضر ہوں، ہر لمحہ خدمت میں، خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اے معاذ سن، کوئی شخص ایسا نہیں جو صدق دل یعنی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے
مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آتش دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی سچے دل سے، صدق دل سے اس کلمے کی گواہی دیتا ہے، یعنی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ زبان سے جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کلمے کو دل سے بھی مان لینا اور مان کر اس کے تقاضوں کو پورا کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ان تقاضوں کو پورا کر دے گا، اس کے مطالبات کو پورا کر دے گا۔ مطالبہ کیا ہے کلمہ طیبہ کا؟ مطالبہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، پرستش کے لائق نہیں، پوجا کے لائق نہیں۔ اگر کوئی ذات ان چیزوں کی لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو یہ زبان سے بھی پڑھ لے، اقرار کر لے، اور اس کی تصدیق دل سے بھی کر لے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، زندگی کے لمحہ بلمحہ، قدم قدم پر اس کی حفاظت کرتا رہے، تو ایسے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسے آتش دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو یہ خبر جب سنی حضرت معاذ جو تھے خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو میرے اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہو گیا، یعنی اس سواری پر آپ جلوہ بار ہیں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے یہ خوشخبری بتا دی، یہ پیغام سنا دیا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ جو ہے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو کیا میں یہ اور آپ کے امتیوں کو، میں اپنے دینی بھائیوں تک یہ پیغام نہ پہنچا دوں؟ تو سرکار فرماتے نہیں اے معاذ، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ان کے ذمے میں ہیں، انہیں چھوڑ کر کے صرف اتنے سے ہی جملے پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے، لو اب تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ کو دل سے مان لیا، تو یہ ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، ہم نے جب یہ پڑھ لیا تو دوزخ ہم پر حرام تو ہو ہی گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے اس کے چکر میں آ کر کے اور جو اعمال ہیں ان سے غافل ہو جائے، اس لیے انہیں نہ بتانا بھی۔ تو یہ روایت پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیوں روایت پھر آ گئی جب سرکار نے منع فرمایا تھا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے کتمان علم کی وجہ سے، علم کو چھپانے کے ڈر کی وجہ سے آپ نے جو ہے یہ بیان کر دیا تاکہ میرے آقا کا فرمان قوم تک پہنچ جائے، قوم تک پہنچ جائے، اور اس کے منع کرنے کی حکمت بھی قوم پر واضح ہو جائے، امت مصطفیٰ پر واضح ہو جائے۔ تو اطاعت و فرما برداری کا پہلا جو ہے سبق یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا سے پیار کرے، ہر حکم سے پیار کرے، اور قرآن نے جو ہمیں یہ فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے باز آ جاؤ، اس پر عمل بھی ہو جائے، اس پر عمل بھی ہو جائے۔ یہ حدیث پاک جو ہے اس میں آج کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث پاک ہے، وعن ابی ذر قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم
ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر متفق علیہ۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سفید کپڑا لیے سو رہے تھے، میں واپس چلا گیا۔ جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آقا کائنات سفید چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، میں نے آقا کو آرام کرتے دیکھا، میں واپس پلٹ گیا۔ جب میں کہتے میں پلٹ کر آیا، کچھ دیر بعد پھر حاضر خدمت ہوا، اس وقت آپ نیند سے بیدار ہو چکے تھے، آپ سرکار جو ہے نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، آقا نے فرمایا، فرماتے جو بندہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر اسی پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ فرماتے ہیں ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں ہاں اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ کچھ توقع کر کے پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے زنا اور چوری کیا ہو؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ حدیث بیان فرماتے تو اس میں یہ لفظ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ یعنی ابو ذر کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو بیان کرتے تھے، ان الفاظ کے ساتھ ہی بیان کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار آرام فرماتے، چادر سفید اوڑھے ہوئے تھے۔ دیکھو آقا کی ہر ہیئت کو صحابہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے آقا کو کن کن حالتوں میں دیکھا، کیسے کیسے دیکھا، ان کے شب و روز کیسا کیسا تھے۔ جب ہم گئے تھے تو آقا کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے کہ جاگ رہے تھے، بیٹھے تھے کہ کھا رہے تھے، کسی سے بات کر رہے تھے کہ نہیں چپ بیٹھے تھے، کوئی مسئلہ تھا تو کیا گفتگو چل رہی تھی، تو اس میں کون کون صحابہ سرکار کے ساتھ شامل تھے، یعنی ہر چیز ایک نقشہ کھینچ دیا، ایک ذائچہ بنا دیا۔ سرکار کی سیرت کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا صحابہ اکرام نے۔ کہتے ہیں میں نے جب حاضر ہوا دیکھا اللہ کے رسول آرام فرمائے، میں واپس چلا گیا، پلٹ کر واپس آیا تو دیکھا اللہ کے رسول جاگ رہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اور پھر اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے، یعنی اس پر استقامت کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں صرف لا الہ الا اللہ میں نے پیچھے بھی کہا ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا نام ہے، نام۔ اگر اس پر گفتگو سننا تو پچھلی تقریریں آپ جو ہے یوٹیوب چینل پر رضائے قدسی جو ہے اس پر آپ حضرات جاؤ، جا کے دیکھو، اس پر سنو۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کرو تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں میں سن سکیں۔ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑھ نہیں رہا ہے، آگے نہیں چل رہا ہے وہ۔ تو کیا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے کہ پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں؟ اگر یہ آپ کی ذمہ داری سمجھتے ہو تو اسے آگے بڑھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسے ضرور سبسکرائب کرو اور آگے اور اپنے ساتھیوں تک جو بھی تمہیں ملتا جائے کم سے کم اس سے یہ کہو کہ بھائی ایک مرتبہ تو سن لے، کوئی ایک درس ہی سن لے۔ کسی بھی درس میں اگر وہ بندے خدا سن کر کے راہ راست پر آ گیا تو کیا آپ کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا؟
یقیناً ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ تو اس پر بھی آپ لوگوں کی توجہ رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں نے بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ جیسے سورہ فاتحہ کا نام الحمد ہے، ایسے ہی کلمہ طیبہ کا نام لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں صرف لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے۔ جو پورا کلمہ طیبہ پڑھے گا اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے تو جو ہے وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ اب آدمی کی جان کنی کا عالم ہو، سکرات الموت میں وہ موجود ہو، روح نکل رہی ہو، اس وقت جو لوگ اس کے سامنے موجود ہیں اسے اس طرح سے تڑپتا دیکھ کر کے اسے شریعت یہ حکم ہے کہ اسے حکم نہ دے کہ تو کلمہ پڑھ۔ اگر وہ اس سختی کے عالم میں وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، چونکہ روح کا نکلتے وقت جسم جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، ایک دم تکلیف بے پناہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، سرکار نے جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تو مومنین کی روح کیسے نکالتا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، ایسے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال، گندے ہوئے آٹے میں سے جیسے بال نکال لیا جاتا ہے، میں مومنین کی روح کو ایسے ہی نکال لیتا ہوں۔ آپ حضرات نے ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں نے دیکھا، دنیا سے جانے والے لوگوں کو جو متقی و پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، باتیں کرتے کرتے رخصت ہو گئے۔ کب روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو پایا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو اسے کہتے ہیں گندے ہوئے آٹے میں سے بال کی طرح نکال لینا۔ اور کہا جو نافرمان ہیں اللہ کے، ان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ تو کہا جیسے ایک کانٹے دار درخت پر ریشمی رومال اٹھا کے بکھیر دیا جائے، اس پر اڑا دیا جائے کانٹے دار درخت پر، اور پھر اس کا ایک کنارہ پکڑ کے اس رومال کا کھینچا جائے، ایک کنارہ پکڑ کے رومال کا اسے کھینچا جائے تو اس ریشمین رومال کا تار 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 ہو کر کے کھینچ کر نکل کے آ جاتا۔ تو ایسے ہی ظالموں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ جب ان کی روح پورے بدن سے اس طرح سے نکلتی ہے تو علمان الحفیظ کے اس وقت ان کا عالم جو ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکرات الموت سے ہم سب کو، جملہ اہل ایمان کو، اپنے امن و امان، عافیت و سلامتی میں رکھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے وقت میں تلقین کرنا اس شخص کو منع فرمایا گیا ہے کہ وہ تکلیف کے عالم میں اگر اس نے منع کر دیا تو وہ حالت کفر میں جائے گا، دنیا سے وہ حالت کفر میں جائے گا، اور جو حالت کفر میں جائے گا دنیا سے تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے منع فرمایا کہ اس وقت تلقین، اس وقت اسے نہ کہا جائے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلند آواز سے اس کے پاس بیٹھ کر کے پڑھیں کہ وہ سنتا رہے، آپ کی آواز کو وہ سنے، اور جب سنتا رہے گا تکرار در تکرار، تکرار در تکرار ہوتی رہے گی تو اس کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ خود بخود جاری ہونے لگے گا۔ جب اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو اور اس کی زبان سے آخری کلمہ یہ ہو تو جو ہے وہ دنیا سے صاحب ایمان رخصت ہوگا۔ جو دنیا سے صاحب ایمان رخصت ہوگا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ پیچھے حدیث میں کیا فرمایا کہ وہ اس پر دوزخ کی آگ حرام قرار دے دی جاتی ہے، حرام ٹھہرا دی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، زانی ہو یا وہ چور ہو، تب بھی اس کا حال یہی ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہے یا چوری کی ہے۔ کہتے ہیں میں
اپنے معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے پھر اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول اگرچہ اس نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے؟ کہتے ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہے، چوری کی۔ کہتے تیسری بار جب میں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے جلال میں ارشاد فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا، وہ چوری کی ہو، کیوں؟ اگرچہ ابو ذر کی ناک جو ہے خاک آلود ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں ایک محاورے میں کہتے ہیں نا، تیرے منہ پہ مٹی پڑے، بولتے نہیں، کہتے نہیں، کہتے تیرے منہ میں خاک پڑے، تیرے منہ میں مٹی پڑے۔ تو یہ جو جملہ جو بولتے ہیں نا، اسے تنبیہ کرنے کے لیے بولتے ہیں سامنے والے کو، ارے تجھے کیا تکلیف ہے، تجھے کیا پریشانی ہے بھائی، اللہ بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا، تجھے کیا پریشانی ہے، اب کیا تیرے دل میں کچھ ہے؟ حالانکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا مقصد ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں خرافاتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کل جو ہے کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کے، حج کر کے، سنی بننے کا ڈرامہ کر کے صحابہ اکرام کو گالیاں دے رہے ہیں، رافضیت گھس رہی ہے بیچوں میں، لال پیلے اودے نیلے ہرے کپڑے پہن لیے اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھر بھر کے ایسا لگتا کہ ان سے زیادہ کوئی محب اہل بیت نہیں ہے، ہاں؟ اور صحابہ اکرام کو گالیاں دے رہے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کریں، یہ رافضیت ہے، رافضیت۔ اور رافضی جو ہے اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی لیے ایسوں کی صحبتوں سے بھی بچو، ایسوں کی صحبت تمہیں سوائے گمراہیت کی طرف لے جانے کے کہیں دوسرے راہ ہدایت کی طرف تمہیں نہیں لے کے جائے گی۔ تو اسی لیے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، نیک کی صحبت نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے اور بد کی صحبت بدی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود کیوں نہ ہو، تو جب بھی یہ جملہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا محبوب لگا کہ جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے، یہ جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو، یہ ضرور بیان کرتے تھے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا، میرے داتا نے یہ فرمایا، میرے مولا نے یہ فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جسے جو پیارا ہوتا ہے اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے، اس کی ہر بات پیاری ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہمیں واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہے اور ہم محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمارے لیے چاہیے، لازم و ضروری ہے کہ سرکار کے ہر فرمان پر ہم عمل کریں، جس کے کرنے کا آقا نے ہمیں حکم دیا ہم وہ کریں، جس سے بچنے کا ہمیں پیارے آقا نے حکم فرمایا ہے ہر حال میں ہم اس سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔